ایکڑوں کے حساب سے تقاریر کی ہیں، کبھی ایوان کے اس طرف بیٹھ کے اور کبھی ایوان کے اس طرف بیٹھ کے۔ بڑے اہم مواقع پہ میں نے اپنی پارٹی کی طرف سے اپوزیشن یا حکومت کی ترجمانی کی ہے، جو بھی میری پارٹی کا موقف تھا۔ جنرل مشرف کے 5 سالہ دور میں 2002 سے 2008 تک کچھ ممبران یہاں موجود ہیں، ان سیٹوں پہ بیٹھ کے میرا کیا موقف رہا ہے۔ شاید پاکستان کی تاریخ میں ان 30 سالوں میں اور بہت سے مواقع آئے ہوں جو آج کے اس صورتحال سے بھی زیادہ گمبھیر تھے۔ میں نے اپنا موقف اور اپنی پارٹی کا موقف بیان کیا، مگر آج جب میں یہاں کھڑا ہوں اور مسلم لیگ نون اور حکومت کا موقف بیان کر رہا ہوں تو مجھے یہ احساس ہے کہ یہ ایک انتہائی اہم وقت صرف اس پارلیمنٹ کے حوالے سے نہیں ہے، صرف حکومت کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ہے۔ اور پوائنٹ بڑا کلیئر ہے، اس ملک کی منتخب پارلیمنٹ جسے ملک کے عوام نے منتخب کیا ہے، جس پہ تمام سیاسی پارٹیز اور تمام انٹرنیشنل اور انٹرنل پبلک اوپینین، میڈیا، عوامی رائے عامہ، سول سوسائٹی کا مکمل اعتماد تھا۔ اسی ایوان پہ کھڑے ہو کے جناب اسپیکر، ایک پارلیمنٹری لیڈر نے کھڑے ہو کر عام انتخابات پہ اعتماد کا اظہار کیا اور منتخب وزیر اعظم کو مبارکباد دی۔ اس میں وہ ایک گروپ بھی شامل ہے، ایک پارٹی بھی شامل ہے جو آج اس ایوان میں نہیں بیٹھی۔ تو جو اس وقت راستہ ہے، جو اس وقت پاکستان کے سامنے ایک دوراہ کھڑا کر دیا گیا ہے، وہ بالکل واضح ہے، اور اس لیے میں نے جو پہلی تمہید ہے وہ باندھی ہے۔ ایک طرف پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ ہے، عدلیہ کے جو اب تک فیصلے سامنے آ چکے ہیں، بار بار ایک بات کی اعادہ ہوتا ہے کہ آئین، قانون اور جمہوریت کے کوئی اور راستہ قابل قبول نہیں ہے۔ پاکستان کی الیکشن کمیشن، پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیاں، بلکہ اپوزیشن پارٹیاں، تمام جو صوبائی، کوئی ایسی ریجنل پارٹیز بھی ہیں جو وفاق میں نہیں مگر صوبوں میں جن کی ریپرزنٹیشن ہے، پاکستان کی عوام، پاکستان کی میڈیا، آزاد میڈیا ایک طرف ہیں اور ایک یا دو گروہ ایک طرف ہیں، اور وہ قوم کے سامنے راستہ یہ رکھ رہے ہیں کہ چند ہزار لوگ ایک گروہ کی شکل میں اپنی جمہوری آزادی رائے کا لبادہ اوڑھ کے کہ ہم نے ایک جمہوری احتجاج کرنا ہے، اس کا لبادہ اوڑھ کے پارلیمنٹ کے گیٹ پہ پہنچ جائیں اور کہیں کہ جب تک یہ پارلیمنٹ لپیٹ نہیں دی جاتی، جب منتخب وزیر اعظم استعفیٰ نہیں دیتے، وزراء استعفیٰ نہیں دیتے، نظام نہیں ہوتا، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ آخری حد ہے، اس سے آگے آپ نہیں آ سکتے، تو پھر وہ اسی پارلیمنٹ کے سامنے قبریں کھودنے لگ پڑتے ہیں، وہ کفن پہن لیتے ہیں، خواتین اور بچوں کی ڈھال بنا لیتے ہیں، تاکہ اپنے اس مذموم جو ایجنڈا ہے، یہ صرف غیر جمہوری نہیں ہے، یہ اس ملک، اس وطن کے خلاف، اس ملک کے خلاف ہے، اس کی تمام جمہوری اقدار کے خلاف ہے۔ تو جب وہ کہا جاتا ہے کہ آپ اس سے آگے نہیں آ سکتے اور آئیں گے تو قانون آپ کا مقابلہ کرے گا، تو پھر وہ اس قسم کے آگے سے رد عمل کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ مزید افراتفری پہلے، خدا نہ خواستہ لاشیں گریں اور یہ ملک افراتفری کا شکار۔ یہ وہ راستہ ہے۔ میں نے اگلے دن بھی ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا، اگر آج یہ راستہ مان لیا گیا
تو کل کیا ضمانت ہے کہ ان سے زیادہ ایک مضبوط گروہ یہاں خیمہ زن نہیں ہوگا اور کہے گا کہ آپ ہٹیں اور ہم آئیں گے؟ یہ تو اس ملک کو، اس کے نظام کو ڈسٹارٹ کرنا ہی نہیں، آج سے سینکڑوں سال پیچھے لے جانا ہے، جب سب کچھ لشکر کشی سے چلتا تھا۔ جس کا لشکر زیادہ مضبوط ہوتا تھا وہ اس ملک کے دارالخلافے کے بعد آ کے خیمہ زن ہوتا تھا، اور اس وقت کے بادشاہ کو کہتا تھا کہ یا ہمارا مقابلہ کرو بندوقوں تلواروں سے یا بندوقوں سے، اور یا یہ خالی کرو، ہم اس پہ قابض ہوتے ہیں۔ تو کیا آج کے اس دور میں جب یہ ملک اس مقام پہ پہنچا ہے، آج اس قسم کی سوچ، اس قسم کے ایجنڈے، اس قسم کے پروگرام کا متمنی ہو سکتا ہے؟ جناب اسپیکر، اس وقت، اور میں پوری ذمہ سے کہہ رہا ہوں، اس وقت 2,500 تقریباً 2,500 2,200 300 100 200 اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اس وقت 2,500 خواتین ایک حصار میں بیٹھی ہیں، ان کے ساتھ 200 بچے بھی ہیں، 100 20 ٹاڈلرز ہیں جو بالکل چھوٹے ہیں، اور 180 ہیں جو تھوڑے بڑے ہیں، جو 200 بچے ہیں جو بالکل بچوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ حکومت نے ضبط کا مظاہرہ کیا، انتہائی ضبط کا مظاہرہ کیا۔ میری اپنی رائے اس سے بالکل مختلف تھی بطور وزیر داخلہ، مگر بالآخر فیصلہ وہ جو ہوتا ہے جو حکومت کا ہو۔ میرا خیال ہے کہ خاص طور پہ ان میں سے ایک گروپ نے جو پچھلے دور میں پیپلز پارٹی کے دور میں جس طرح اسی قسم کی لشکر کشی کی تھی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میرے شدید تحفظات تھے پہلے دن سے کہ لاہور سے جب یہ اکٹھے ہو کے آئیں گے اور یہاں تک پہنچیں گے، اور یہاں وہ 10 لاکھ کا وعدہ تو بڑی دور والی بات، ہو بہو انہوں نے پیپلز پارٹی دور میں بھی ایسے کیا، 10 لاکھ تو دور والی بات، اگر 10,000 بھی لوگ یہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اور خاص طور پہ ایک واقعہ ہوا ہے لاہور کا جو اب انہوں نے ہتھیار بنا لیا ہے، مگر بہرحال سیکیورٹی ادارے اس حوالے سے محتاط ہیں، تو 10,000 15,000 20,000 کا ایک لشکر یہاں اسلام آباد میں پہنچ جاتا ہے تو پولیس کس طرح اس کو ڈیفیوز کرے گی یا اس کو منتشر کرے گی، شارٹ آف ٹیکنگ سم اسٹرانگ ایکشن۔ بہرحال اس میں تقریباً تمام پولیٹیکل پارٹیز، خواہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں خواہ اس طرف بیٹھی ہیں، سب کا یہ متفقہ موقف تھا، بلکہ کئی جو باہر بھی بیٹھی ہیں وہ یک زبان تھے کہ آواز کسی کی جمہوری آواز پہ قدغن نہیں لگانی چاہیے، آواز اٹھانے کا بھی حق ہے، احتجاج کرنے کا بھی حق ہے۔ ہماری اپنی جماعت کے اندر ایک واضح اکثریت تھی کہ بالآخر یہ کیا کریں گے، اگر کچھ کریں گے یہ سب کچھ مان کے تو پھر سارا بوجھ ان پہ پڑے گا۔ میرا اس وقت بھی گزارش تھی اور میں نے یہ تمید اس لیے بانی کہ میں اس ایوان کے سامنے کروں، جناب اسپیکر، بوجھ ان پہ پڑتا ہے جن کو احساس ہو کہ یہ جمہوری طور طریقے ہیں، یہ اہداف ہیں، ان سے آگے بڑھے تو سارا لیش بیک ہم پہ پڑے گا۔ پیپلز پارٹی ہے، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم، ساری جماعتیں اس طرف یا اس طرف ہمارے ساتھ بیٹھی، JUIF، میں معذرت ہے کہ میں سب کا، ایسی جماعتوں کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے یا یہ اپنے اندر ایک اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب کا زاویہ ہے کہ ہم ایک غیر جمہوری حرکت کریں گے، عوام اس پہ رد عمل کا اظہار کریں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں